وہ ایک بادشاہ تھا یہاں ملتان کا، مظفر خان نام تھا، یہاں پختونوں کی حکومت رہی ہے بہت لمبی چوڑی۔ وہ کہتا تھا مجھے حرم جانا ہے، پھر اپنے خزانوں کو دیکھتا تھا، کہتا ہے چل دفع ہو جا، یہ کسی وقت بھی رنجیت سنگھ لے گا، لیکن میں اس کے چوکیدارے کے لیے حرمین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے 32 بیٹے تھے اور 64 کے قریب بھتیجے تھے۔ اس زمانے میں لوگ شادیاں بھی خوب کرتے تھے، صحتیں بھی اچھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے سب کو کہا کہ کیا کروں میں، میری بڑی ارمان ہے کہ میں مکہ و مدینہ پہنچوں۔ اور انہوں نے کہا بس ہم حاضر ہیں اور آپ آرام سے جائیں۔ بیٹے بیٹے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس کی وجہ سے سب کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی بڑی چیز ہوں۔ اس غریب نے کشتیاں بنائی اور ملتان سے دریائے سندھ میں بیٹھ گیا، یہاں کراچی پہنچا تو کشتیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کراچی کا جو بادشاہ تھا سندھ کا، اس نے بہت اکرام کیا، استقبال کے لیے آیا کنارے پر، اور 5 کشتیاں مزید، چونکہ یہ سمندر سے واسطہ رکھتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ کون سی کشتی میں تم وہاں جاؤ گے۔ کہا یہ نہیں جو آپ لگے تو ٹوٹ گئی، دریائے سندھ کے چپے برداشت نہ کر سکی، 5 کشتیاں اور دے دی۔ اور جب تک وہ یہاں تھے دعوتیں کی اس کے فوج کی، تو لشکر تھا اس کے ساتھ۔ مظفر خان ملتان کا بادشاہ وہ پہنچ گیا وہاں مکہ مکرمہ، جدہ، جدے سے مکہ مدینہ۔ اس زمانے میں بہت دن لگتے تھے، مہینے لگتے تھے۔ جب واپس آ گیا تو اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ رنجیت سنگھ نے ملتان پر توپ خانہ لگایا ہے اور وارننگ دی کہ خالی کرو ملتان۔ اس نے کہا مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ میرے لوگ قابو نہیں کر سکیں گے۔ وہ آیا حج سے واپس ہی اور بہت ہی کوشش کی اور لوگوں کو اکٹھے کیا، اور لوگ اکٹھے تھے اور بہت ہی بہادر اور نیک انسان تھا۔ رنجیت سنگھ نے اس کو خط لکھا کہ میں بھی آپ کی عظمت کو اور آپ کی بہادری کو سلام کرتا ہوں، آپ بس مجھے لکھے کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے امان دیں، بس میں واپس جا رہا ہوں اور ہم عمر بھر کے لیے آپ کا ملتان محفوظ رہے گا۔ اب عجیب بات یہ تھی کہ مظفر خان نے رات کو خواب دیکھا اور صبح رنجیت سنگھ کا خط آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور بہاؤالدین زکریا کو کہتے ہیں کہ پیر یوں کر لو، وہ مظفر خان آ رہا ہے، اس کی جگہ چھوڑ دو، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ مظفر خان جب صبح اٹھا بہت خوش تھا، اس نے کہا شہادت بھی قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو رنجیت سنگھ کو خط لکھا کہ امان مانگنا ہو بھی تجھ جیسے کافر اور سکھ سے جس سے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، حملہ آور تو ہے، ملتان کی فصلوں کو لوگوں کو نقصان تم نے پہنچایا ہے اور معافی میں مانگوں، جبکہ میرے پیغمبر نے یہاں آ کے بہاؤالدین زکریا کے درگاہ میں ان کو کہا ہے کہ پیر ایک طرف کرو، مظفر خان آ رہا ہے۔ اس کی چنانچہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے بعد شہید ہو گئے اپنے بھتیجوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو دیکھو نظام اللہ کے اختیار میں ہے اور بادشاہ ہے، تاج و تخت کا مالک ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت اگر نہ مرتا تو پھر بھی مرنا تھا، اور موت تو طے شدہ ہے۔ ہمارا ایمان مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت ایک لمحے کے لیے، آگے پیچھے نہیں، لیکن یہ اعزاز دیکھے ذرا، قبولیت حج دیکھے
کس ارمان سے گیا ہے، کس مراد سے گیا ہے،